اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز ہم نے جمعیت علماء پاکستان کا کچھ مختصر سا ذکر کیا تھا، لیکن وہ 1970 سے ہوا تو ذہن میں بات آئی کہ اب جو اصل اس کی جب بنیاد رکھی گئی اس کا ذکر بھی آ جانا چاہیے، تاکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے الحمدللہ، جو نئی نسل ہے اس کی نظر سے بھی گزرنا چاہیے اور ان کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ہماری جماعت کب سے ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اہل سنت و جماعت الحمدللہ آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے میدان عمل میں موجود تھے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام جو اس وقت آج کل موجودہ ہے، ان کے بڑے جو تھے وہ جمعیت علماء ہند کے نام سے کام کر رہے تھے اور وہ کانگریس کے ساتھ تھے۔ ہمارے اکابرین نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے الحمدللہ ایک تنظیم قائم فرمائی 1946 میں، بلکہ 1945 میں جمعیت آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم قائم فرمائی اور 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی سرگرمیوں کو تیز سے تیز تر کر دیا اور جلد ہی ایک آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ 27 سے 30 اپریل 1946 کو بنارس میں 4 روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاک و ہند کے 5000 علماء و مشائخ نے اپنے ذاتی خرچ سے شرکت کی۔ اجلاس میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب حاضرین کا اجتماع ہوا۔ یہ حیات صدر الافاضل میں موجود۔ اس کانفرنس میں حضرت سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ صدارت دیا، اس کے یہ اقتباسات جو ہیں قابل توجہ ہے۔ اب بحث کی لعنت کو چھوڑو، اب غفلت کے جرم سے باز آ جاؤ، اٹھ پڑو، کھڑے ہو جاؤ، چلے چلو، 1 منٹ بھی نہ رکو، پاکستان بنا لو تو جا کر دم لو، یہ کام ہے سنیوں، سن لو کہ صرف تمہارا ہے۔ اگر ایک دم سارے سنی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتا دے کہ مسلم لیگ کس کو کہا جائے گا، اس کا دفتر کہاں رہے گا اور اس کا جھنڈا سارے ملک میں کون اٹھائے گا۔ الخطبات الاشرفیہ جمہوریت الاسلامیہ۔ اچھا، اس میں آگے اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد وہاں جو قرارداد پاس ہوئی اس کا بھی ذکر ہے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس میں بنارس میں منعقدہ اجلاس میں جو اپریل 1946 میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی گئی، اس کی بعض اہم دفعات یہ ہیں۔ یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں۔ یہ اجلاس تجویز کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے حسب ذیل علماء کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ مولانا سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان، حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت شاہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت دیوان سید آل رسول سجادہ نشین درگاہ اجمیر شریف، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحمن بھرچنڈی شریف اور حضرت پیر سید امین الحسنات مانکی شریف اور مصطفیٰ علی خان، ان میں سے 3-4 کے علاوہ باقی تمام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شاگرد ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد الحمدللہ چونکہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے مارچ 1948 میں مدرسہ انوار العلوم ملتان میں علماء اہل سنت کا ایک عظیم اجتماع ہوا اور آل انڈیا سنی کانفرنس کا نام بدل کر جمعیت علماء پاکستان رکھا گیا۔ حضرت مولانا ابوالاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالاسناد محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کو صدر،
اور غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ہندوستان میں اس تحریک کو کلیتاً ختم کر دیا گیا، کیونکہ آل انڈیا سنی کانفرنس کے مقصد حقیقی صرف تعمیر پاکستان تھا، جو پورا ہو چکا تھا۔ الحمدللہ ان اکابر نے جب یہ دیکھا کہ مسلم لیگ میں بہت سارے مفاد پرست شامل ہو گئے، اور مسلم لیگ میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو پاکستان کے مخالف تھے اور بڑی بڑی اہم پوسٹوں پہ، اہم عہدوں پہ براجمان ہو گئے، اور جو پاکستان بنانے والے تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، تو ان اکابر علماء اہل سنت نے الحمدللہ 1948 28 مارچ کو ملتان انوار العلوم میں اپنے اجتماع میں جمعیت علماء پاکستان قائم کی، تاکہ پاکستان کے عوام اہل سنت کی نمائندگی کی جا سکے، اپنے مدارس کا تحفظ کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ تعمیر کی جا سکیں، اور دینی تعلیم جو ہے اسے عام کیا جائے، اور پاکستان کا دستور جو بننے والا تھا اس دستور میں اچھی تجاویز دی جائیں، تاکہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بڑے اکابرین، جن کے میں نے کچھ کے نام لیے، بہت سارے اکابرین تھے جن کے اسماء مبارکہ انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گے، کچھ شاید ہم سے ہماری کوتاہی کی وجہ سے مس بھی ہو جائیں، تو اہل علم حضرات سے درگزر کی درخواست ہے کہ ہماری اس کوتاہی سے درگزر فرمائیں گے۔ جمعیت علماء پاکستان کی بنیادوں میں اخلاص تھا، تقویٰ تھا، للہیت تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی تمنا اور آرزو اور خواہش تھی۔ اس کے لیے ان بزرگوں نے بھرپور جد و جہد کی، اور وہ اس وقت سے لے کے پھر 1970 تک وہ اکابرین جو تھے، جب تک وہ حیات رہے، اپنی جماعت کے لیے عملی طور پہ جد و جہد کرتے رہے، اور جوں وہ دنیا سے رخصت ہوتے گئے ان کی جگہ آنے والے جو حضرات تھے وہ لیتے گئے، اور یہ ایک وقت آیا کہ الحمدللہ ایک بڑی سیاسی قوت بن کے پاکستان کے افق پہ چھا گئی، اور ان بزرگوں نے جو نعرہ دیا تھا، جو منشور دیا تھا، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، تحفظ مقام مصطفیٰ کے لیے بہت بھرپور تحریک چلی 1953 میں، اور پھر اللہ نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا آ کے 1974 میں، جب حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قرارداد کے ذریعے ختم نبوت کا مسئلہ جو تھا اسے حل کر دیا گیا، اور ختم نبوت کے منکرین کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تھا، اور 70 میں جو تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ، ملک کے بچے کی زبان پہ الحمدللہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ تھا، تمام جماعتیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو کے سیکولر اور سوشلسٹ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی تھیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے بہت ساری، یہ تحریک ختم نبوت ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی تفصیل طلب تاریخ ہے ہماری، بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ، 53 والی میں بھی اور 74 والی میں بھی، اور پھر 77 والی کا بھی انشاءاللہ کسی دن الگ سے ذکر کریں گے۔ ابھی تو جمعیت علماء پاکستان کی ہم گئے بنیاد پہ، چونکہ آگے مارچ آ رہا ہے، 28 کو اس کا یوم تاسیس ہے، تو ہم نے اس 28 کا ذکر بھی کر لیا کہ ہمارے اکابرین نے کس دن اس کی بنیاد رکھی اور کس لیے رکھی۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ، جس عشق و محبت رسول میں ڈوب کے انہوں نے اس جماعت کی بنیادیں رکھی تھی، خدا اس کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اسی اخلاص اور محبت کے ساتھ اس کے لیے کام کرنے کی، جد و جہد کرنے کی، اور اس کے کام کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔